اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 7 آیت نمبر 59 یعنی 59 سے شروع کرتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر و، حمزہ زیر ای، ذال سین زیر زس، و ایذس، ذال سین زیر ذس، و ایذس۔ ذال نرم حروف میں سے ہے، اس کو خوب نرم پڑھیں گے اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے، سین کے ساتھ ذال کو ملائیں گے، اس لیے کہ سین کے اوپر سکون ہے اور سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ذال کو سین کے ساتھ ملائیں گے۔ ذال سین زیر ذس، و ایذس، تا سین زبر تس، ہلائیں گے نہیں، جم کر کے پڑھیں گے۔ تا سین زبر تس، و ایذس تس، قاف کڑی زبر قا، و ایذس تس قا۔ قاف کو لمبا کریں گے، ایک الف کا مقدار کڑی زبر ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، میم واو پیش مو، یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ کہتے ہیں اسے، تو یہاں پہ اس کو ایک الف کا مقدار کھینچیں گے۔ میم واو پیش مو، سین کڑی زبر سا، موسیٰ، یہ کڑی زبر سین کے اوپر ہے، یا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو یا کو نہیں پڑھیں گے۔ موسیٰ، لام زیر لی، قاف واو زبر قو، لی قو۔ یہاں پہ دیکھیں واو ساکن سے پہلے زبر ہے، تو واو ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو وہ حروف لین کہلاتے ہیں، اور حروف لین کو جلتی پڑھا جاتا ہے، اس کو جل کر کے پڑھیں گے، یعنی اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ لی قو، لی قو، میم زیر می، ہا کڑی زیر ہی، لی قومی ہی، ہا کو کھینچیں گے، ایک الف کا مقدار کڑی زیر ہے۔ لی قومی ہی، فا زبر فا، قاف لام پیش قل، ہلائیں گے نہیں، قا لام پیش قل، یہ غلط ہے، جم کر کے پڑھیں گے، ساکن ہے۔ قاف لام پیش قل، فقل۔ نون کو پڑھنے سے پہلے ہم نے آگے دیکھنا ہوگا، ہم نے آگے دیکھا تو ضاد کے اوپر سکون ہے، اور سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ نون کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے، اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے اور نہ اس نون والے الف کو پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ تو نون ضاد زبر ند، فقل ند، را با زیر رب، با زیر بی۔ یہاں پہ دیکھیں سکون ہے اور سکون کے بعد شد آیا ہوا ہے، تو میں آسانی کے لیے بات کہتا ہوں کہ جب سکون کے بعد شد ہو تو وہاں اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس سے پچھلے والا حرف جو ہوگا، جیسے کہ یہاں پہ را ہے تو اس را کو آگے شد والے حرف کے ساتھ ملایا جائے گا، تو را با زیر رب، با زیر بی، تو یہاں پہ را کے نیچے زیر بھی ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اسے عربی میں ادغام کہتے ہیں، یعنی با کا با میں ادغام ہوا ہے تو اصل میں اس با کو نہیں پڑھا جاتا، تو را کو با کے ساتھ ملائیں گے۔ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَا، با زیر بی، عین زبر ع، صاد الف زبر صا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَا، کاف لام زبر کل، حا زبر ح، جیم زبر جا، را زبر را، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ پھر دیکھیں فَقُلْ نَضْرِبْ بِی، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ،
وقف کریں گے تو اس را کو سائلنٹ کریں گے یعنی ساکن کر دیں گے. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ حجر. آگے دیکھیں فا نون زبر فن، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، فا الف زبر فا نہیں پڑھیں گے، فا کو نون کے ساتھ ملائیں گے اس لیے کہ نون کے اوپر سکون ہے. ساکن والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور نون ساکن پر اخفا ہوتا ہے. تو نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا. تو اخفا کریں گے یعنی ناک میں آواز چھپائیں گے، نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے. فا نون زبر فن، فا زبر فا، جیم زبر جا، فن فجا، را تا زبر رت، را تا زبر رت. اس طرح نہیں پڑھیں گے، یہ پھر قلقلہ ہو جائے گا، حالانکہ تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. تو را تا زبر رت، فن فجرت. میم نون زیر من، ہا پیش ہوں، من ہوں. یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے، ہم نے ابھی بتایا کہ نون ساکن پر اخفا کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ نون ساکن ہے پھر بھی اخفا نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ اخفا نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد، نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے تو وہاں اخفا نہیں کیا جاتا. یہاں پہ ہاں حروف حلقی میں سے ہے، حروف حلقی 6 ہے. حمزہ ہا، یہ ہا ہے تو حروف حلقی میں سے ہے. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ حروف حلقی ہے. جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ حروف آ جائے، اس میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو پھر وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا، یعنی وہاں پہ ناک میں آواز نہیں چھپانا پڑے گا. تو یہاں پہ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. میم نون زیر من، من، من نہیں پڑھیں گے. من. اخفا اور غیر اخفا میں فرق کرنا سیکھے. دیکھیں اگر اخفا کرنا ہو تو کس طرح پڑھیں گے؟ من، میم نون زیر من. اگر بغیر اخفا کے پڑھیں گے میم نون زیر من، میم نون زیر من، پھر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو یہاں پہ اخفا نہیں کیا جائے گا، اس کے بعد حروف حلقی ہے. میم نون زیر من، ہا ثا پیش ہس. دیکھیں ثا کے اوپر سکون ہے، سکون والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو ہا ثا پیش ہس، الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. تا نون زبر نا، تا الف زبر تا، من حسنت. عین شین زبر عش، عین کو حلق سے ادا کرنا ہوگا، حروف حلقی میں سے ہے. عین شین زبر عش، را زبر را، را موٹے حروف میں سے موٹا کر کے ادا کرے. عش را، تا زبر تا، عش را تا. عین یا زبر عی، نون دو زبر نن. عین یا زبر عی، یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ حروف لین کہلاتے ہیں. حروف لین 2 ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہ حروف لین ہے، اور حروف لین کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے. عی، نون 2 زبر نن، عینن. دیکھیں تنوین کی مثال، جہاں تنوین ہو وہاں اخفا کیا جاتا ہے، جہاں پہ تنوین ہے ہم اخفا کریں گے یعنی ناک میں آواز چھپائیں گے. عینن. وقف جب کریں گے تو وقف میں یہاں پہ جب بھی لفظ کے آخر میں 2 زبر ہوں، تنوین آ جائے 2 زبر، تو وقف کس طرح پھر کریں گے؟ تو وقف میں پھر ایک زبر کو گرائیں گے، ایک زبر اور الف کو پڑھیں گے. کس طرح؟ عینا، نون الف زبر نا، عینا، یہ وقف کا طریقہ ہے. عینا. آگے قاف دال زبر قد، قاف دال زبر قد. دیکھیں میں نے قلقلہ کیا، کیوں؟ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو وہاں قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ میں پڑھتا ہوں قاف دال زبر قد. حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال. چونکہ یہاں پہ دال ہے، ساکن ہے، جب یہ حروف ساکن ہوں گے تو وہاں قلقلہ کیا جائے گا، یعنی ہلا کے پڑھا جائے گا. قد، عین زبر ع، لام زیر لی، میم زبر ما، علیما، قد علیما. کاف لام پیش کل، لام پیش لو،
کلو حمزہ پیش او نون الف زبر نا اونا اونا نہیں پڑھنے حمزے کے اوپر پیش ہے حرکت ہے حرکت کو لمبا نہیں کیا جاتا اونا نون کو لمبا کریں گے ایک الف کے مقدار الف مدہ ہے اونا سین میم دو زیر سم میم شین زبر مش میم مشدد ہے شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے اور میم مشدد بھی ہے غنہ بھی کریں گے میم شین زبر مش اناسم مش را زبر را با زبر با اناسم مشرب ہا میم پیش ہم اناسم مشربہم وقف کریں گے تو وقف میں بھی اسی طرح پڑھا جائے گا اس لیے کہ جب لفظ کے آخر میں اگر سکون ہو تو پھر وقف میں بھی اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم وقف میں بھی مشربہم ہی پڑھیں گے کاف پیش کو لام و پیش لو کولو کولو نہیں پڑھیں گے اکثر یہ غلطی کرتے ہیں لوگ کولو پڑھ لیتے ہیں کولو کاف کے اوپر پیش ہے حرکت ہے اور حرکت والے لفظ کو جلد پڑھا جاتا ہے کولو لام کو لمبا کریں گے کھینچیں گے واو مدہ ہے یعنی واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے کولو واو شین زبر وش شین کو واو کے ساتھ ملائیں گے سکون ہے شین کے اوپر الف کو نہیں پڑھیں گے واو شین زبر وش را زبر را با واو پیش بو وش ربو میم را زیر مر را زا زیر رز دیکھیں نون ساکن ہے سکون کے بعد شد آ گیا ہے جہاں بھی سکون کے بعد شد آ جائے تو وہاں اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا اس سے پچھلے والا حرف کو شد والے حرف سے ملایا جاتا ہے دیکھیں جیسے کہ یہاں پہ میم کو را کے ساتھ ملایا جائے گا نون نہیں پڑھیں گے نون کے اوپر سکون ہے میم را زیر مر را زا زیر رز اور را کے نیچے زیر ہے جب را کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے تو را کو باریک پڑھیں گے مر رز قاف لام زیر قل لام کڑی زبر لا ہا زیر ہی مر رزق اللہ یہاں بھی دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے جب زیر آ جائے لفظ اللہ سے پہلے جب زیر آ جائے پھر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم اللہ کو باریک پڑھیں گے مر رزق اللہ رزق اللہ نہیں پڑھیں گے یہ غلط ہے لا لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے مر رزق اللہ واو زبر و لام الف زبر لا ولا تا عین زبر تا ثا واو زبر ثو جلدی پڑھیں گے حروف لین ہے ولا تعثو فا لام زیر فل حمزہ را زبر ار ضاد زیر ضی فل ارض میم فا پیش مف ہلائیں گے نہیں جم کر کے پڑھیں گے مف سین زیر سی دالیا زیر دی نون زبرنا مفسدین وقف جب کریں گے تو نون کو سائلنٹ کریں گے یعنی ساکن کر دیں گے مفسدین مفسدین وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين واو زبر و حمزہ ذال زیر اذ وَإِذْ قاف لام پیش قل تامیم پیش تم وَإِذْ قُلْتُمْ یا کڑی زبر یا میم و پیش مو یا مو سین کڑی زبر سا یا موسا یا کو نہیں پڑھیں گے یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے یا موسا لام نون زبر لن نون صا زبر نس لن نس یہاں بھی دیکھیں نون ساکن ہے اس کے بعد شد آیا ہوا ہے
آسانی کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں، ویسے عربی میں اسے ادغام کہتے ہیں، یعنی نون کا نون میں ادغام ہوا ہے اس لیے یہ مشدد ہو چکا ہے، حالانکہ بغیر ویسے یہ لن نون سا زبر نص، ویسے نون کے اوپر شد نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ نون نون آئے ہوئے ہے، اسی وجہ سے اس کا ادغام آپس میں ہوا ہے، تو یہاں پہ اس لیے شد آیا ہوا ہے۔ تو ابھی آسانی کے لیے ہم ایسے بتاتے ہیں کہ جہاں نون ساکن جہاں سکون ہو اور اس کے بعد شد آیا ہوا ہو، سکون ہو اور اس کے بعد شد آیا ہوا ہو، تو پھر اس ساکن والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا۔ تو ہم یہاں پہ لام کو نون کے ساتھ ملائیں گے، لام نون زبر لن، نون صا زبر نص، نون مشدد بھی ہے اور نہ بھی کیا جائے گا، لن نص با زیر بھی، را زبر را، لن نصبر، عین زبر ع، لام کڑی زبر لا، اعلی، کڑی زبر لام کے اوپر ہے، یا کے اوپر کڑی زبر نہیں ہے، تو لام کے اوپر کڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوگا، اور یا کو نہیں پڑھیں گے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اعلی، طا زبر طا، عین الف زبر ع، طاع، میم کے نیچے دو زیر ہے، آگے پھر واو مشدد ہے، مشدد والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، میم واو دو زیر، میم واو الف زبر و، علی طعام و، ح زیر حی، ح حروف حلقے میں سے حلق سے ادا کرنا ہے، ح زیر حی، دال دو زیر دن، اخفا کرنا ہے، تنوین ہے یعنی ناک میں آواز چھپانا ہے، واحد، علی طعام واحد، فد زبر فد، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے، قلقلہ کرنا ہے یعنی ہلا کے پڑھنا ہے، کس طرح، فد، فد زبر فد، عین پیش عو، فدعو، فدعو، لام زبر لا، نون الف زبر نا، فدعو لنا، رب زبر رب، زبر با، شد والے حرف کو سختی سے پڑھنا، زور دینا ہے، رب، کاف زبر کا، ربک، یا خا پیش یخ، یا جیم زیر رج، یخ رج، دیکھیں یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، ایک بات۔ دوسری بات، یہاں پہ جیم کے اوپر سکون ہے، جیم کون سے حروف میں سے ہے، حروف قلقلہ، قاف طا با جیم دال، جیم آ گیا ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن بھی ہے، تو یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے یعنی ہلا کے پڑھنا ہے، یخرج، یخرج، لام زبر لا، نون الف زبر نا، یخرج لنا، یخرج لنا، میم میم زیر میم، میم الف زبر ما، میم مشدد ہے، غنہ کیا جائے گا، میم مشدد، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا، میم، تا میم پیش تم، یہاں پہ چھوٹا میم نظر آ رہا ہے، ہم اس چھوٹے میم کو پڑھیں گے، کیوں، ہم نے یہ قاعدہ بتایا تھا کہ جہاں نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد با آ جائے، نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پھر چھوٹا سا میم آئے گا، پھر اس نون کو اور تنوین کو چھوٹے میم سے بدلائیں گے، پھر وہاں اس میم کو پڑھیں گے، نون ساکن اور تنوین کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پہ دیکھنا، نون کو نہیں پڑھنا یہ غلط ہے، تا نون پیشتن نہیں پڑھنا، تا میم پیشتم، با زیر بی، تم بھی، تا لام پیش تل، تم بھی تل، حمزہ را زبر ار، ضا پیش دو، ضاد پیش دو، تم بھی تل ارض، تم بھی تل ارض۔ یہاں پہ دیکھیں پھر میم اسی طرح نون ساکن ہے، اس طرح یہاں پہ نون ساکن تھا اس کے بعد با تھا، تو یہاں بھی نون ساکن ہے اس کے بعد با ہے۔ ہم نے یہ ابھی بتا دیا کہ نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد جب با آ جائے تو پھر اس نون ساکن کو میم سے بدلانا پڑے گا، اسے عربی میں اقلاب کہتے ہیں، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلانا، تو اسے عربی میں اقلاب کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ اس نون کو میم سے بدلانا ہوگا، میم میم زیر میم، با قاف زبر باق، قلقلہ کرنا ہے، قاف حروف
قلقلہ میں سے ہے۔ من بق لام زیر لی ہا الف زبر ہا من بقلیہا واو زبر و قاف ثا زیر قص الف مد زبر ثا وقص پھر دیکھیں واو زبر و قاف ثا زیر قص ثا الف پہلے حروف پڑھیں گے پھر مت پڑھیں گے قاف ثا زیر قص ثا الف مد زبر ثا وقص بڑا مد ہے، اس کو 5 الف کے مقدار لمبا کیا جائے گا۔ وقص حمزہ زیر ای ہا الف زبر ہا وقص ایہا واو زبر و فا واو پیش فو میم زیر می ہا الف زبر ہا وفو میہا واو زبر و عین زبر ع دا زبر دا وعد سین زیر سی ہا الف زبر ہا وعد سیہا آسان ہے۔ واو زبر و با زبر با صاد زبر صاد بھی موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھ لیں گے۔ وبا صالا واو زبر و با زبر با صاد زبر صا لام زیر لی وبا صالی ہا الف زبر ہا وبا صالی ہا۔ وقف کریں گے تو وقف میں بھی اسی طرح پڑھیں گے وبا صالی ہا۔ یہاں پہ اگر لفظ کے آخر میں اسی طرح اگر الف آ جائے تو وقف میں بھی اس کو اسی طرح پڑھنا ہے جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا گیا ہے۔ وبا صالی ہا قاف الف زبر قا لام زبر لا قال، یہ بھی آسان ہے قال۔ حمزہ زبر ا تسین زبر تس اتس آتس نہیں پڑھیں گے، حمزے کے اوپر زبر ہے، حرکت ہے، اور حرکت والے لفظ کو جلدی پڑھا جاتا ہے۔ اتس تب زبر تب با حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے تو قلقلہ کریں گے یعنی ہلا کے پڑھیں گے۔ اتس تب دال زیر دی لام و پیش لو اتس تب دلو، آگے لام کے اوپر شد ہے، شد والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ نون لام زبر نل لام زبر لا ذال یا زیر ذی اتستبدلون الذی اتستبدلون الذی ہا پیش ہو واو زبر و ہوا حمزہ دال زبر اد دال حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کرنا ہے یعنی ہلا کے پڑھنا ہے۔ حمزہ دال زبر اد نون کڑی زبر نا ادنا ادنا، یا کو نہیں پڑھیں گے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، کڑی زبر نون کے اوپر ہے۔ ادنا با لام زیر بل لام زبر لا الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ با لام زیر بل لام زبر لا ذال یا زیر ذی بالذی ہا پیش ہو واو زبر و ہوا خا یا زبر خی را دو پیش رن خیرن خی خا یا زبر خی، یہاں پہ دیکھیں حروف لین ہے، حروف لین یا سے پہلے زبر ہو تو وہ حروف لین کہلاتے ہیں۔ خی را دو پیش رن، اخفا نہیں کرنا، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اخفا نہیں کریں گے۔ خیرن خیرن، وقف کریں گے تو وقف میں را کو سائلنٹ کریں گے یعنی ساکن کر دیں گے۔ خیر ہوا خیر، حمزہ ہا زیر با زیر بی طا واو پیش تو اہبتو میم صاد زیر مس را دو زبر رن، تنوین ہے، اخفا کرنا ہے یعنی ناک میں آواز چھپانا ہے۔ مصرن اہبتو مصرن فا زبر فا حمزہ نون زیر ان نون زبر نا، دو باتیں یاد رکھیں، الف ہے تو اس کو الف ابھی نہیں پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ الف کے اوپر جب حرکات آ جائے چاہے زبر ہو زیر ہو پیش ہو یا سکون ہو جو بھی ہو پھر وہ الف نہیں رہتا، اس کو پھر حمزہ پڑھا جاتا ہے، ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ آگے نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ کیا جائے گا۔
فإن لکم لام زبر لا کاف میم پیش کم میم الف زبر ما لکم ما. یہاں بھی دیکھیں میم ساکن ہے، سکون کے بعد شد آیا ہوا ہے، تو ہم نے اس سے پچھلے والے حرف کو میم کے ساتھ ملانا ہوگا، میم ساکن کو نہیں پڑھیں گے. کم اسے عربی میں ادغام کہتے ہیں، میم کا میم میں ادغام ہوا ہے. لکم سین زبر سا حمزہ لام زبر ال، یہاں میں بھی ہم الف لام زبر ال نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے. سأل تا میم پیش تم. فإن لکم ما سألتم، وقف کریں گے تو وقف میں بھی سألتم ہی پڑھا جائے گا، اس لیے کہ لفظ کے آخر میں جب سکون ہو تو اس کو وقف میں بھی اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا گیا ہے. سألتم واو زبر و ضاد پیش دو، را زیر ری، را کے نیچے زیر ہے باریک پڑھیں گے، را زیر ری، با تا زبر بت، وضربت، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، علی حروف لین ہے جلد پڑھیں گے، علی، ہا زیر ہی، میم زال پیش مذ، زال لام زیر ذل لام زبر لا، تا پیش تو، علیہم الذلۃ. یہاں پہ دیکھیں ذال کے اوپر شد ہے اور شد والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو اب اس کے ساتھ ہم میم بھی ملائیں گے، تو پھر زال کے اوپر نیچے زیر ہے، آگے پھر لام کے اوپر شد ہے، تو پھر اس کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، یعنی زال کے ساتھ پھر ملائیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ میم لام میم زال پیش مذ، زال لام زیر ذل، پھر لام زبر لا، علیہم الذلۃ، تا پیش تو، علیہم الذلۃ، واو لام زبر ول، میم سین زبر مس، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، واو لام زبر ول، میم سین زبر مس، کاف زبر کا، نون زبر نہ، تا پیش تو، والمسکنۃ. وقف کریں گے تو اس تا کو، اس گول تا کو ہا سے بدلانا ہوگا، جہاں بھی لفظ کے آخر میں گول تا ہو تو حالت وقف میں اس کو ہا بنانا پڑتا ہے. والمسکنہ، والمسکنہ، واو زبر و، با الف مد زبر با، حمزہ واو پیش او، وباء بڑا مد ہے، اس کو 5 الف کے مقدار لمبا کیا جائے گا. وباء، با زیر بی، غین زبر غ، ضاد زبر ض، بغضا، با میم دو زیر بیم، میم زیر می، بغضا بیم می، نون لام زبر نل، لام کڑی زبر لا، ہا زیر ہی، بغضب من اللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، بغضب من اللہ. وقف کریں گے تو اس گول تا کو سائلنٹ کر دیں گے، ہا کو سائلنٹ کر دیں گے یعنی ساکن کر دیں گے. کس طرح؟ بغضب من اللہ، بغضب من اللہ. ذال کڑی زبر ذا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالک، ذالک، با زیر بی، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، بی ان، نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ کیا جائے گا. بی ان، حامیم پیش ہم، بی انہم، بی انہم، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، یہ بھی آسان ہے، کانو. یا کاف زبر یک، ہلائیں گے نہیں، یک، یا کاف زبر یک، یہ غلط ہے، جم کر کے پڑھیں گے. یا کاف زبر یک، فا پیش فو، را واو پیش رو، نون زبر نہ، یک فرون، یک فرون. با زیر بی، حمزہ کڑی زبر آ، یا کڑی زبر یا، بی آیا، دونوں کے اوپر کڑی زبر ہے، الف حمزہ کے اوپر بھی کڑی زبر ہے اور یا کے اوپر بھی کڑی زبر ہے، دونوں کو ایک الف کے مقدار لمبا کریں گے. بی آیا، تا لام زیر تل، لام کڑی زبر لا، ہا زیر ہی، بی آیات اللہ،
دیکھیں یہاں بھی لفظ اللہ سے پہلے زیر آیا ہے. جب بھی لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو پھر لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. یہاں پہ دیکھیں تا کے نیچے زیر ہے، لفظ اللہ سے پہلے لفظ تا ہے، تا کے نیچے زیر ہے، تو اب لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے. بِآیَاتِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، بِآیَاتِ اللَّهِ، واو زبر و، یا قاف زبر یق، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے یعنی ہلا کے پڑھیں گے. وَیَق، تا پیش تو، لام واو پیش لو، نون نون زبر نن، نون زبر نا، وَيَقْتُلُونَ، اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، لام کو بھی نہیں پڑھیں گے. آگے نون کے اوپر شد ہے اور شد والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم نون کو نون میں ادغام کریں گے اور نون مشدد ہے غنہ بھی کیا جائے گا. وَيَقْتُلُونَ، با یا زیر بی، یا کڑی زیر ی، نون زبر نا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یا کے نیچے کڑی زیر ہے، اس کو ایک الف کا مقدار کھینچیں گے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، با زیر بی، غین یا زبر غی، بی غی، حروف لین ہے، لمبا نہیں کریں گے. بی غی، را لام زیر ریل، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. بغیر الحق، قاف زبر حق، قاف زیر قی، بغیر الحق، را کو باریک پڑھو. بغیر الحق، وقف کریں گے تو قاف کو سائلنٹ کر دیں گے یعنی ساکن کر دیں گے. بغیر الحق، بغیر الحق، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، چونکہ وقف میں قاف سائلنٹ ہو جاتا ہے یعنی ساکن ہو جاتا ہے. جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو پھر قلقلہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ ہم نے قاف کے اوپر قلقلہ کرنا ہے یعنی ہلا کے پڑھنا ہے وقف میں. بغیر الحق، ذال کڑی زبر ذا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالک، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما، عین زبر ع، صاد واو زبر سو، واو زبر و. یہاں بھی دیکھیں واو کے اوپر سکون ہے، سکون کے بعد شد آیا ہوا ہے، تو اب اس ساکن والے واو کو نہیں پڑھیں گے. اصل میں یہ واو کا واو میں ادغام ہوا ہے یعنی دونوں ایک ہو چکے ہیں، تو عربی میں اس میں لکھا گیا ہے، ویسے اس کو نہیں پڑھا جائے گا. لکھنے میں تو لکھا جائے گا لیکن پڑھنے میں نہیں پڑھیں گے بھی. بما عصوا، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، بما عصوا کانوا، یا عین زبر یا، تا زبر تا، یا تا، اس کو جم کر کے پڑھیں گے، ہلائیں گے نہیں. یا تا، دال واو پیش دو، نون زبر نا، یعتدون، یعتدون، عین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، حلق سے ادا کریں گے. یعتدون، وقف میں نون کو سائلنٹ کریں گے یعنی ساکن کر دیں گے. یعتدون، یعتدون. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ. یہاں پہ دیکھیں میرا سانس ٹوٹ گیا یعنی سانس میرا ختم ہو گیا. اب میں نے آگے سے شروع نہیں کرنا، آپ نے بھی پیچھے سے شروع کرنا ہے، پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے. مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله.
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ الحمدللہ آج سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 7 آیت نمبر 61 یعنی 61 تک ہم نے پڑھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔